مرتبہ دیکھیے گا نجومیوں نے حساب کیا، ایک محل کے اس کونے پہ بیٹھا ہے، ایک اس کونے پہ بیٹھا ہے، ایک ادھر ایک پیچھے، یعنی 4 کونوں پہ بیٹھ کے وہ حساب کرتے تھے، اور کہتے ان کا عقیدہ تھا کہ ایک نجومی حساب کرے ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن 4 کرے تو وہ غلط نہیں ہوگا، ان کا عقیدہ تھا۔ اور جو وہ حساب کرتے تھے بادشاہ کی سلطنت اس پہ چل رہی تھی اور یقیناً ان کا ٹھیک ہوتا تھا۔ بہرحال ان 4 نے حساب کیا، حساب کر کے بتایا۔ جب ان 4 نے حساب کیا تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جو تیرا وزیر ہے وہ مر چکا ہے۔ اسے بڑا دکھ افسوس ہوا کہ میں نے جڑی بوٹی لینے بھیجا تھا، اپنا خاص وزیر تھا، وہ مر گیا۔ انہوں نے کہا وہ دنیا میں نہیں، وہ مر گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ وہ وزیر ظاہر ہو گیا، وہ وزیر واپس آ گیا۔ اب توجہ کرنی ہے، زائرین امام حسین، زائرین شریکت الحسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کہ ان کے حرم میں جانے والے کا مقام کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کچھ دن گزرے، افسوس بڑا تھا، ماحول افسوس کا، غم کا بنا ہوا تھا۔ کچھ دن گزرے، وہی وزیر وہ جڑی بوٹی لے کر ظاہر ہو گیا۔ جب وزیر کو دیکھا بادشاہ بہت خوش ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ ان 4 نجومیوں کے سامنے لاؤ اور انہیں لا کر یہاں پر میرے سامنے ان کے سر قلم کرو، انہیں جینے کا حق ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میری ساری سلطنت ان کے فیصلوں سے چلتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ مر گیا ہے، جبکہ وہ مرا نہیں، یہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ انہوں نے تو متفقہ طور پر کہا تھا وہ دنیا میں نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وقت وہ آیا کہ جب جلاد چلا، تلوار تول کر نجومیوں کے سر پہ کھڑا ہوا تھا۔ نجومیوں نے کہا بادشاہ تو بادشاہ ہے، اور بادشاہوں کی روایت ہے کہ وہ مرنے والے کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں۔ اب زائرین مولا کا مقام دیکھیے گا، مرنے والے کی آخری خواہش پوری کرتے ہیں۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ تو ہمیں ایک مرتبہ اس وزیر سے ملا کہ جس کے مرنے کا ہم نے تجھے فیصلہ سنایا تھا، ایک مرتبہ تو اس وزیر سے ملا۔ حساب کیا تھا کہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے، تو مر چکا ہے، ہم نے بتایا۔ 1 مہینہ پہلے تو بتا کہ فلاں دن جمعرات کا دن تھا جب ہم نے حساب کیا تھا، اس وقت تو کہاں تھا؟ اس نے کہا میں عراق گیا ہوا تھا، اس وقت میں قبر امام حسین کی زیارت کرنے پہنچا ہوا تھا، اس وقت میں سرکار نواب کربلا کی زیارت کر رہا تھا۔ جو وقت آپ بتا رہے ہو اس وقت میں نواب کربلا کی قبر اطہر پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ پھر ہمیں یا جو زائرین مظلوم کربلا، پاک بی بی ملکہ شام، پاک سیدہ النساء العالمین کی دہلیز پہ ہیں، مالک تمام زائرین کی محافظت فرمائیں۔ ایک جملہ فقط اپنی بخشش اور اپنے سفر کی آسانی کے لیے، 1.25 لاکھ انبیاء ہر شب جمعہ کو امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ زواری کے لیے آتے ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی ہر شب جمعہ کو، یعنی جمعرات کا دن گزار کے شام جو ہوتی ہے، 1.25 لاکھ نبی شکریہ ادا کرنے کے لیے محسن انسانیت امام حسین علیہ السلام بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ جب آدھی رات کا وقت گزرتا ہے، 12 کے قریب وقت ہوتا ہے، تو قبر امام حسین علیہ السلام متحرک ہوتی ہے۔ نبیوں کے سلطان سردار انبیاء پوچھتے ہیں بیٹا حسین، آپ کی قبر میں زلزلہ کیوں ہے؟ آپ کی قبر متحرک کیوں ہے؟ یہ 1.25 لاکھ نبی آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام رو کے کہتے ہیں نانا، آپ اور آپ کے باقی جو انبیاء آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، یہ میرا شکریہ اس لیے ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہ میں نے آپ کی نبوت کو بچایا، میں نے آپ نبیوں کی رسالت کو بچایا۔ نانا، میری قبر اس لیے متحرک ہے، اب میں اس بہن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے شام جا رہا ہوں جس نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں مجھ حسین کو بچایا۔ فاطمی عزادارو، بڑی محنت ہے بی بی ملکہ شام کی۔ شام کے بازار میں جیسے سید زادے نے ابھی بیان کیا ہے، بی بی پاک کوئی شام کا ایسا بازار نہیں۔ شہید ملت جعفری علامہ ناصر صاحب کہتے تھے
کہ جب وہ پہلی دفعہ شام کے بازار گئے، مالک آپ سب کو لے کے جائیں، ان مقام کی زیارت کرے جہاں علی کی بیٹیوں نے بڑے مشکل خطبے دیے، بڑی مشکل سے گزری ہیں علی کی بیٹیاں۔ ماتمی ازادارو علامہ صاحب کہتے ہیں ہم جب شام پہنچے، میں ایک بازار میں گیا، میں نے عالم دین سے پوچھا مجھے بتاؤ علی کی بیٹیاں کس بازار سے گزری ہیں، ہم اس بازار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا علامہ ناصر اگر سچ پوچھتا ہے تو اسی بازار سے علی کی بیٹیاں گزری ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں ہم دوسرے دن دوسرے بازار میں گئے، ہم نے ایک سیدزادے سے پوچھا علی کی بیٹیاں کس بازار سے گزری ہیں، سیدزادہ وہ سید رو کے کہتا ہے علامہ صاحب سچ پوچھتے ہیں علی کی بیٹیاں اس بازار سے گزری ہیں۔ تیسرے دن علامہ صاحب کہتے ہیں ہم ایک اور بازار میں گئے، میں نے وہاں ایک عالم دین سے پوچھا ہمیں بتائیں ہم پاکستان سے آئے ہیں، بڑا سفر کر کے آئے ہیں، پہلی دفعہ شام کے سواری کے لیے آئے ہیں، ہمیں بتائیں علی بادشاہ کی بیٹیاں کس بازار سے گزری ہیں۔ وہ سید رو کے کہتا ہے علامہ صاحب اگر سچ پوچھتے ہیں علی کی بیٹیاں اسی بازار سے گزری ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں میں نے منہ پہ ماتم کیا، میں نے رو کے کہا سید بے شک آپ نے سچ کہا، کل میں نے پوچھا تھا کہ علی کی بیٹیاں کس بازار سے گزری، عالم دین نے کہا اس بازار سے۔ ایک دن میں نے پوچھا کس بازار سے گزری ہیں، انہوں نے کہا اس بازار سے۔ آپ سے پوچھا ہے، آپ نے کہا اس بازار سے۔ علامہ صاحب نے جب 3 دفعہ کہا نا کہ اس بازار سے، اس بازار سے، اس بازار سے، سید زمین پہ بیٹھو پھر کھڑا ہوا منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے علامہ ناصر اگر سچ پوچھتا ہے شام کا کوئی بازار ایسا نہیں جس سے علی کی بیٹیاں نہ گزری ہو، ہر بازار میں کہتی تھی ایک چادر دے دو میں بازار کا موڑ عبور کر کے واپس کر دوں گی۔ اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم الظالمین۔ جب سے غازی کے بازو چومے ہیں، جب سے غازی کے بازو چومے ہیں، ہائے جب سے غازی کے بازو چومے ہیں، جب سے غازی کے بازو چومے ہیں، میں تو اس دن سے مر گئی بابا، میں تو اس دن سے مر گئی بابا، کیسے میں شام میں جاؤں گی 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 بابا، اے میری چادر اب بچ نہ پائے گی، میری چادر اب بچ نہ پائے گی، ہے میری چادر اب بچ نہ پائے گی، میری چادر اب بچ نہ پائے گی، دیکھ میری یہ بے بسی بابا، دیکھ میری یہ بے بسی بابا، کیسے میں شام میں جاؤں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اس کراچی پہنچنے والے ہیں اور شکر الحمدللہ رب العالمین ہمارا سفر بخیریت اختتام کو پہنچا، اور انشاءاللہ صبح ہماری جو ہے وہ فلائٹ انشاءاللہ شام کے لیے روانہ ہوگی 6 بجے۔ تمام سادات و مومنین سے گزارش ہے کہ دعا میں یاد رکھے گا مالک امام زمانہ بادشاہ صاحب کو اپنے زمان میں فرمائے، اور جن سادات و مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مالک کائنات اس ذکر کا واسطہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، اور امام زمانہ بادشاہ اپنے زمان میں فرمائے۔